بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا ولاگ جو ہے اس میں چونکہ آخری کال کے بعد آخری کارڈ کی بڑی بازگشت ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ آخری کارڈ ہے کیا، جو عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اور ان کا آخری کارڈ واقعی آخری کارڈ ہوتا ہے. آخری کال کی طرح کیا وہ ناکام ہوگا یا وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے دیکھا جائے تو ایک ناکام ضرور ان کا جو احتجاج تھا وہ ہوا ہے، لیکن اس تناظر کے اندر ان کی جو خواہش تھی یا جس طرح سے وہ ایک انٹرنیشنل کنٹروورسی بنانا چاہتے تھے یا جس طرح سے نیریٹو بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے، وہ ہوں یا ان کی جماعت ہو، وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. نہ تو یہ آخری کال تھی دھرنے کی، نہ آخری کارڈ ہے جو عمران خان صاحب استعمال کریں گے، لیکن وہ کریں گے کیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ایک اور کارڈ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کا، اور اس کارڈ کے اوپر آج جو ہے وہ کھیلے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور خوب کھیلے ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جائے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ جو بھی درخواستیں آئی ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ جو اندر سے سپریم کورٹ کے بہت دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ ایک خاموشی جو ہے وہ چھا گئی ہے، اور اس خاموشی کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی اب بازگشت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سپریم کورٹ سے خبریں جنریٹ نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ میں کوئی ایسا خطرہ حکومت کو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ خطرہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اور اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اب بھی اٹھ رہی ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کی جو آواز ہے وہ بہت مضبوط آواز ہے جو کہ اٹھی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو آئینی عدالت کے معاملات ہیں اور اس میں مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ آنا تھا، کچھ جو اس کے اوپر کل درخواستیں بھی واپس لی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر ایک قدم آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور یہ آئینی یعنی عدالتوں کے طرف سے ان کا جو ایک جس طرح کہنا چاہیے رجحان تھا یا ان کا جو ایک پریشر بلڈ اپ ہوا تھا، وہ پریشر کافی حد تک انہوں نے ریلیز کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ عدالتوں کے خلاف محاذ رائی فی الحال جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ. دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو ہدایت دی ہے کہ پارلیمنٹ سے رجوع کریں اور سینٹ میں کو انگیج کریں اور قومی اسمبلی کو انگیج کریں، یہ اصل میں اگلی کال سے پہلے کا ایک وقت ہے جو کہ جسے ہم پیس ٹائم کہتے ہیں، اور اس پیس ٹائم کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے یا کسی طریقے سے بات چیت جو ہے وہ ہو. دوسری طرف ان کی جو خواہش ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات تاحال لینے میں یا اس حوالے سے بات کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. اس حوالے سے ان کو ڈیسپریشن ہے، لیکن جو جس طرح سے وہ کھیلنا چاہتے ہیں، مثلا ایک کنٹروورسی آج کل بہت جنریٹ ہوئی ہے، اور یہ بڑی جینون ہے کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل کون استعمال کرتا ہے، ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس کی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی پولیٹیکل پارٹی یا سسٹم اور اینٹی پاکستان ٹائپ جو جتنے بھی بیانیے ہیں وہ کس طرح سے وہ بنا رہے ہیں، وہ کس کی ایما پر بنا رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایما پہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اگر وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ اپنے وکلاء، اپنے جو صحافیوں سے روز وہ بات کرتے ہیں، ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹویٹر ہینڈل میں استعمال نہیں کر رہا، میری خواہشات کے بالکل عین مطابق نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے جب انہوں نے یہ بات چیت کرنی ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی سی بی ایمز کرنے ہوں، تو وہ یہ کہہ بھی دے، لیکن تاحال وہ اس کے اوپر خاموش ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کس کس قسم کی خطرناک چیزیں یا جو ایک بہت سے لوگ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس کو نہیں مانتی کیونکہ عمران خان صاحب اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہے ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے اوپر زور نہ دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پھر ان کے پیج پہ آ جائے اور وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ کریں اور ان کے ساتھ ایک پیج کی حکومت یا ایک پیج کا جو اقتدار ہے یا اختیار ہے وہ بنائیں. ان کو آئین، جمہوریت، قانون اور ان سب چیزوں سے اس طرح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جب تک کہ ان کو اقتدار نہیں مل جاتا. ایک تو یہ جو بیانیہ ہے یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا یوں
کیوں ہے کہ جس طرح سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بات کی جاتی ہے، لیکن اس پریشر کو تحریک انصاف کسی طور کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلا یہ جو کال تھی، اس کا سارا ملبہ بشرا بی بی کے اوپر گرایا گیا اور کہا گیا کہ صرف اور صرف وہ اس کی، ہو سکتا ہے ان کے مشورے کے اوپر یہ ہوا ہو کیونکہ خان صاحب ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اس کا خالی ان کے اوپر ملبہ گرانا جو تھا یہ ناانصافی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، جو کہ اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو آخری کارڈ ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے بہت سوچا کہ ان کا آخری کارڈ جو ہے وہ کیا ہے، تو ہمارے پاس کچھ اطلاعات بھی آئیں کہ اس میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور لانگ مارچ یا دھرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، اور یہ دھرنا جو ہے وہ اس دفعہ پنجاب سے شروع کرنے کا یا لاہور سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس دھرنے سے پہلے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ کال آ جائے، کیونکہ 20 جنوری تک جو ہے وہ ٹرانسفر پاور جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوگی، اور جب یہ دھرنا ہوگا، کیونکہ میں نے پچھلے دھرنے کی بات کی کہ وہ پولیٹیکلی تو ناکام ہوا، جو مطالبات کے ساتھ آیا تھا، اور اس کا یقین عمران خان صاحب کو بھی تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے حوالے سے جو نیریٹو بنانا تھا، یا فوج کے حوالے سے جو نیریٹو بنانا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیریٹو بنانا تھا، لاشیں گری یا نہیں گری، کم گری یا زیادہ گری، اس سے قطع نظر وہ نیریٹو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا۔ اب اگر جنوری کے پہلے ہفتے میں یا دسمبر کے آخر میں کوئی کال پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے اور وہ پنجاب سے یہاں اس طرف آتے ہیں، اور پھر پاکستان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے صورتحال بنتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے خان صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی کے پی سے لوگ لے جائیں یا کہیں اور سے لے جائیں، لیکن وہ لوگوں کو اکٹھا اتنا کر لیں گے، وہ 5,000 ہوں، 10,000 ہوں، 35,000 ہوں، 30,000 ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن وہ اتنے ضرور اکٹھے کر لیں گے کہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو اگر خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو امریکہ کے اندر ایک چینج آف کمانڈ ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد یہ پریشر جو ہے پاکستان سے بلڈ اپ ہوگا۔ اب اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ دو اطلاعات ہیں جو کہ ایک منیب فاروق صاحب نے دی بھی ہے، اور بڑی میرا خیال ہے کہ وہ درست اطلاع ہے، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے پاس میں نے اس کی تصدیق نہیں کی، مگر میں اس کے اوپر تبصرہ ضرور کر سکتی ہوں۔ جو منیب فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ سعودی عرب کے ذریعے سے امریکہ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی عمران خان کے معاملے کے اوپر، یعنی ان کے پاس ایک کارڈ ہے سعودی عرب کا، اور عمران خان صاحب کے پاس ہے ٹرمپ کا کارڈ، یعنی وہ ٹرمپ کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہاں پہ صورتحال لا اینڈ آرڈر کی بہت خراب ہو جائے تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ انٹروین کرے اور وہ پھر پاکستان کو پریشرائز کرے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس ہے سعودی عرب کا کارڈ کہ وہ اس کے ذریعے سے ان کو انگیج کریں امریکہ کو، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس پریشر کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں، یا ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر امریکہ کا جو اس وقت جو ایلائی ہے، یا جسے کہنا چاہیے جو ڈیل کر رہا ہے، وہ سعودی عرب نہیں ہے، وہ اس وقت ایک مغربی ملک ہے جو کہ اس پورے معاملے کو امریکہ کے بہاف پہ کہیں یا مغربی قوتوں کے یا مغربی جو ایک پریشر ہے اس کے حوالے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان وہاں کیسے اپروچ کر سکتا ہے بطور ریاست، یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے، اور اس سوال کو کیسے پاکستان جو ہے وہ دیکھے گا، یا ریاست پاکستان اس کو کیسے دیکھے گی، وہ بہت اہم ہے۔ لیکن اب تک جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریشر ہے وہ یورپی ممالک یا مغربی ملک کی جانب سے ہے، وہ سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے۔ سعودی عرب اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے وہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، لیکن عمران خان صاحب کے جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ اس کے امکانات بہت روشن ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دھرنے یا جو اس کا جو پریشر ہے دھرنے کا یا لانگ مارچ کا یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی، اور اگر اسی طرح سے حکومت نے اس کو ڈیل کیا جس طرح سے اب ڈیل کر رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ناکام ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے کوئی ایسا پریشر ڈالنے میں جس میں کہ ان کو رہائی مل جائے یا ان کو کسی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، یا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس معاملے پہ ہو سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ جو آخری کارڈ ہے عمران خان صاحب کا جو کہ انہوں نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جو کہ ان کے ساتھ ہے جڑا ہوا، وہ وہی کارڈ ہے جس کارڈ کو استعمال کر کے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ امریکہ کے پریشر پہ جو ہے وہ ختم کی گئی ان کی حکومت۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کارڈ جو ہے وہ ایک مؤثر کارڈ کے طور پر عمران خان استعمال کر سکیں، اور یہ مؤثر جو ہے کارڈ وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے آگے چلتا ہے۔ دوسری جانب جو بھی آج اڈیالہ جیل میں
بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. وہاں سے کچھ اطلاعات جو ہیں وہ آئی ہیں کہ ان کی جو عمران خان کی بہن ہے ان کی علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے. یعنی عمران خان کی بہن کی جو یہ دو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ تکرار ہوئی ہے کہ ڈی چوک پر جو احتجاج ہے اس میں شہادتوں کی متضاد تعداد جو ہے وہ کیوں ہے, اور یہ بھی کہا کہ 12 شہادتیں علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے آپ نے کیوں بتائیں, اور یہ بھی کہا کہ آپ 12 پہ, اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان 12 شہادتوں پر ڈٹے رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تفصیلات میں بغیر کسی تصدیق کے اضافہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور ظاہر ہے ایک بیرسٹر گوہر ایک قانون کے طالب علم بھی ہیں, ایک قانون دان بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ صرف خواہش کو خبر نہیں بنا سکتے, آپ کو ثبوت بھی پیش کرنا ہوتے ہیں. تو آج ان کی جو تکرار ہے وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ اور بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے, اور بیرسٹر سلمان اکرم نے کہا کہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسے معاملے کو پارٹی میں ایسے نہیں جانے دیا جائے گا بلکہ اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. لیکن اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ کارکنان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, خدا کے لیے ان کو لاپتہ نہ کہیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. یعنی جو نیریٹو پاکستان تحریک انصاف بلڈ اپ کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جی لاپتہ ہو گئے کارکن اور ہزاروں کی تعداد میں, اور ایک یہ کہ سینکڑوں مر گئے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اصل میں یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو واقعی اس پورے معاملے کے اندر شہید ہوئے ہیں. وہ کارکن ہیں, وہ رینجرز ہیں, وہ پولیس والے ہیں, جو بھی ہیں, یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور پاکستان کے جو کل اسحاق ڈار صاحب نے ڈپلومیٹس کو بلایا اور ان کو ایک بریفنگ دی, وہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان نے, اور یہ وہ کیا, مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, مصرع یاد آتا ہے کہ ہمیشہ منیر نیازی صاحب کا مرحوم کا, کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو. یہ یعنی کہ یہ حکومت ہر چیز میں دیر کرتی ہے, ان کی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے, یہ ہمیشہ ڈیفینسو پہ جاتے ہیں, یہ اوفینسو نہیں ہوتے. اوفینسو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی جھوٹا بیانیہ گھڑیں یا اس طرح سے, لیکن جو سچ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو کیوں نہیں بتایا. مثلا شہادتوں کی اطلاع تھی یا بتیاں بند کی گئی تھی, آپریشن کی اطلاع تھی, اس فیکٹر کو فوری طور پر ڈسپیل کیوں نہیں کیا گیا مؤثر طریقے سے. اسی طرح سے یہ جو ڈار صاحب نے کل بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں اور ہلاکتیں نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ڈپلومیٹس کے اندر ایک بہت انریسٹ ہے, اور ہمیں خود ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بہت انریسٹ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے یا کیوں ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو کم از کم یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح سے نمٹ نہیں پا رہی, یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ, اور بہت دن پہلے بتایا تھا کہ اس پورے سنیریو کے اندر جو بھی معاملات ہیں, جس طرح کے بھی معاملات ہیں, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ایک ہیں. وہ کپتان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے, بشرا عمران خان صاحب کے پیچھے ہے, اور دونوں کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے. ہاں یہ ایک ایلیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں, اور میں نے آپ کو یہ کم از کم پچھلے ہفتے اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپتان بشرا کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے, بشرا بیگم کے, وہ غلط ہے. اور اب وہ ہماری خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے, عمران خان صاحب بشرا بیگم کے پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, اور جو وہ کر رہی ہیں ان کو وہ انڈورس کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ مریم وٹو کے خلاف بات کریں, یا وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا کہ مریم وٹو اور مشال یوسف زئی جو ہیں وہ الگ وہ معاملہ ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں. چلتے چلتے میں جو مزمل شاہ ہیں ہمارے صحافی ہیں, بہت اچھا ولاگ کرتے ہیں, بہت اچھا تبصرہ اور ایکسپریس پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے کل ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کے نظریات کی وجہ سے ان کے اپنے پڑوسی جو ہیں ان کے گھر پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. میں بہت عرصے سے یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو سماجی فسطائیت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, یعنی ہم آمریتوں کا ذکر کرتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے جبر کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہے, رہا ہے, ہمیشہ ہے سے ہے, لیکن ہم یہ سماجی فسطائیت اس پہ بات نہیں کرتے. یہ جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, وہ جس کلٹ کے فارم میں ہیں, اور وہ کلٹ کس طرح سے لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے, کس طرح سے الزام لگاتا ہے, بہتان لگاتا ہے, وہ کلٹ ایک تیار کیا گیا ایک کلٹ ہے, وہ ایک ذہنی طور پر تیار شدہ ایک پورا ایک جسے کہنا چاہیے گروہ ہے, اور وہ گروہ حملہ آور ہوتا ہے. اس کے پاس دلیل کی گنجائش نہیں, اس کے پاس اختلاف کی گنجائش نہیں, اس کے پاس
سوچ کی گنجائش نہیں، اس کے پاس فکر کی گنجائش نہیں. اس کو صرف اور صرف اپنے اس کلٹ کا دفاع کرنا ہے، اس اپنے سوچ کا دفاع کرنا ہے جو اس کے ذہن سازی کر دی گئی ہے. ان کے ذہنوں کو چھوٹا کر کے جو اس کے اندر سے دلیل نکال کے بھوسا بھرا گیا ہے، ان کو صرف اس کا دفاع کرنا ہے. اور یہی عمران خان صاحب نے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی پود تیار کر دی ہے، ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے جو اختلاف برداشت نہیں کرتی، جو تنقید برداشت نہیں کرتی، جو کہ دلیل برداشت نہیں کرتی، جو کہ منطق برداشت نہیں کرتی، جو کہ پڑھی لکھی سوچ برداشت نہیں کرتی. یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی اگر جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھیں کہ وہ کہیں کہ یہ میسیکر ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، تو ان کی سوچ کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نہیں، یہ قابل مذمت ہے جو مزمل شاہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور حکومت پنجاب کو ان کی سیکیورٹی یقینی بنانی چاہیے اور ان کو خود بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ایسی قوتیں ہمیشہ شکست خوردہ ہوتی ہیں. یاد رکھیے ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے، دلیل کی ہوتی ہے. پاپولرزم کی اور تالیوں والی جو صحافت ہے اس کی جیت نہیں ہوتی ہے، تالیوں والی سیاست کی جیت نہیں ہوتی. جیت صرف اس کی ہوتی ہے جو فیئر ہوتا ہے، وہ بے شک ان پاپولر ہو، وہ غیر مقبول ہو، وہ کم لوگ اس کو سنتے ہوں، کم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت کون کیا کہہ رہا تھا، کون کیا لکھ رہا تھا. یہ بھی میں کر دوں ساتھ ساتھ کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے کل جادو نگری کے حوالے سے کچھ، اور انہوں نے جو اس میں عمران خان صاحب پہ تنقید کی ہے اور بشرا بی بی پہ بھی. اس کے بعد ان کے اوپر بھی ایک گالم گلوچ کا اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی قابل مذمت ہے اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ان پاپولر بات کرنا اس وقت سب سے بڑی بات ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی بات کہنا چھوڑ گئے ہیں یا صرف آدھا سچ بولتے ہیں کیونکہ وہ پاپولر سچ بولنا چاہتے ہیں. جو ان پاپولر بات ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ سچی بات ہے، وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور ان کو ڈرنے پہ مجبور کیا گیا ہے. تو آج اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.